مشتری کا ذوق دوبالا ہو جائے۔ جس بارگاہ میں ہم حاضر ہونے جا رہے ہیں کم از کم ہمیں پتہ ہو کہ ہم کن کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ان کے کیا فضائل ہیں، مناقب ہیں۔ اب تک تو ہم جن بزرگوں کی بارگاہ میں گئے تھے وہ اسی امت کے بزرگان دین تھے، حضور غوث پاک ہوں یا حضرت ابراہیم خواص ہوں، لیکن یہ جو ہستی ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ آپ کا واقعہ قرآن میں بھی موجود ہے، قرآن میں باقاعدہ ایک واقعہ موجود ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تھے تو آپ کے ساتھ ایک خادم کا ذکر ضرور ملتا ہے کہ جس کو آپ نے مچھلی حوالے کی تھی، اور ایک مقام آیا تھا جہاں سے مچھلی اپنے آپ زندہ ہو کر پانی میں بہہ نکلی اور وہیں سے ایک راستہ نکلا۔ وہ پورا ایک تفصیلی واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ تو بار بار جس خادم کا ذکر آ رہا تھا وہ خادم یہی حضرت یوشع بن نون ہے۔ آپ کے متعلق یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے، باقاعدہ آپ اللہ کے نبی تھے، اور ایک حدیث میں آپ سے متعلق ایک بہت بڑی روایت منقول ہے کہ آپ جہاد کر رہے تھے اپنے تمام مجاہدین کے ساتھ، اور جمعے کا دن تھا، اور آپ کی امت میں آپ کی شریعت میں ہفتے کے دن جہاد کی ممانعت تھی۔ تو اب جمعے کا دن غروب ہو رہا تھا اور جہاد ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کہ آپ نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ آج یہ جہاد کمپلیٹ نہ ہوا تو کل پھر جہاد تو ممنوع ہے، لہٰذا تو آج اس سورج کو روک دے تاکہ میں جہاد کمپلیٹ کر سکوں۔ اور پھر آپ کی دعا سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے سورج کو اس وقت تک روکے رکھا جب تک جہاد مکمل نہ ہو۔ آج اس بارگاہ میں حاضر ہے حضرت یوشع بن نون نبی اللہ، اللہ پاک ہماری حاضری قبول کرے۔ ایک بار اندر جا کر سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، مختصر فاتحہ بعد 11۔ یہ زیر تعمیر ہے تو مختصر یہاں مسجد کے خادم ہیں، ان کی بھی خدمت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، السلام علیکم یوشع بن نون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی سیدنا الرحمن ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔